وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 1 سے 6 حصہ سوم۔ آج کا موضوع کیا قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے حبیب مکرم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 1۔ نون والقلم وما یسطرون۔ قلم کی قسم ہے اور اس کی جو اس سے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ انک لاجر، اور آپ کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ وانک لعلی خلق عظیم، اور بے شک آپ بڑے ہی خوش خلق ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ ایک بات سامعین کرام تھوڑا سا یہ غور سے سنیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہدن للمتقین ہے، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ لیکن رسول مخاطب تو ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کلام ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے آپ پہ یہ کلام نازل کیا ہے، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تاکہ آپ وضاحت کریں اس کے ذریعے للناس، لوگوں کو اس کی وضاحت کریں، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں جو کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے مخاطب جو ہیں یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں خاص، یہ مشرکین کے لیے ہیں، یہ منافقین کے لیے ہیں، یہ کافروں کے لیے ہیں، یہ مومنین کے لیے ہیں۔ اس طرح مناسب نہیں ہے تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلام ہمارے لیے ہے۔ اس میں اگرچہ یعنی بظاہر ایک بات جو میں آپ کو یہ کہوں، یعنی یہ میں نے کہہ بھی دیا، دوبارہ کہتا ہوں، ہدن للمتقین ہے، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور جب آپ داعی الی الحق بن جاتے ہیں تو یہ بس آپ کے لیے ہے، داعی الی الحق۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے، حق کی طرف بلانے والا ہر شخص جو ہے امت مسلمہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہر شخص جو ہے اس کو داعی بننا چاہیے، اگر نہیں ہے تو بننا چاہیے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم یعنی نہ تو اپنا خیال ہے ہمیں، یعنی اپنی حقیقت سے بھی ہم غافل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بس یہ یعنی میں اگر صحیح راستے پر ہوں تو دیگر لوگ جو ہیں وہ مر جائیں، خراب ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ اور دیکھیں انسان اسلام ہمیں درس دیتا ہے نرمی کا اور رحم دلی کا۔ تو اگر دوسرے لوگ، آپ اگر آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو خود بھی آپ کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ تو یہ اب مثال میں آپ کو تھوڑی سی دوں، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور اس میں آپ کی گھر والے بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، تو آپ کا کیا مطلب گھر میں اگر آپ لگتی بھی دیکھیں یعنی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب 5 بچے ہیں آپ کے، وہ مختلف کمروں میں سو رہے ہیں، بیوی ہے آپ کی مثال کے طور پہ، تو آپ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے سے زیادہ ان بچوں کی فکر کریں گے۔ ایک دودھ پیتا بچہ ہے مثال کے طور پہ، یا 3 سال کا بچہ ہے جو اتنا بھاگ نہیں سکتا، تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ مجھے آپ بتائیے۔ آپ خود ہی بس بھاگ لگا دیں گے اور بچوں کو جلتا ہوا جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ نو۔ دیکھیں یہ مثال ہے ایک، اصل میں ہم جو آئے ہیں اور اس کے بعد جانا ہے ہم نے آخرت میں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ آخرت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا بخشش ہے یا مغفرت ہے، رب کی مغفرت ہے۔ تو اگر آپ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تو آگ سے بچنے کی کوشش کا آغاز کر دیا۔ اب دیگر جو آپ کے اہل خانہ ہیں، یہ بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں، اور دیگر کوئی کام ہیں اگرچہ وہ نیک ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو مؤخر کر دیں، یا وہ کام کر لیں، اس کو سننا چھوڑ دیں۔ تو آپ فی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے یا بخشش ہے۔ اب دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اس کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب نے رب کے پاس جانا ہے، رب کے پاس تو یا تو بخشش ہے یا شدید عذاب ہے۔
اب مثال کے طور پہ اگر ایک انسان ایمان لے آتا ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا انتظام کر دیتا ہے، تو اس کے فوراً بعد اس کو اپنے گھر والے اور اپنے بیوی بچے جو بھی ہیں اس کو آگ سے بچانے کا انتظام کرنا چاہیے، پھر وہ دائرہ پھیلانا چاہیے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ایک گھرانہ ہے، ظاہر ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہے، تو اول تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کرے۔ یہاں ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی مومن بننا جو ہے یہ رب کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنا یہ بخشش کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دینا، اس دعوت کو قبول کر لینا، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑنا، یہ ہماری نجات کا باعث ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تمہید تھوڑی سی لمبی بھی ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اگر آپ نے ایمان قبول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اعانت سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ کی طرف ایمان کی دعوت پہنچی، آپ نے اس پر لبیک کہہ دیا، تو اب کیا ہے، اب آپ کو آپ سے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی فکر کرنی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو آیت سنائی کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ تو اگر ایسا کوئی نہیں کرتا، اچھا یہ ایک لمبی تمہید میں نے باندھ دی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے، یعنی میں نے آغاز اس طرح کیا تھا کہ ہر شخص داعی ہونا چاہیے، یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے۔ اسلام کو اوروں تک پہنچانا اور اس کی دعوت دینا یہ کسی فرد واحد کی یا ایک گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سامعین کرام، اگرچہ ہم نے تو ایسا سمجھ لیا ہے کہ دین اور لوگوں تک پہنچانا یہ علماء کا کام ہے، نو، یہ ہم پہ دیکھیں، اس کا تھوڑا سا آپ غور کریں، تفکر کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ تم میں سے جو بھی برائی دیکھے اس کو اپنی طاقت سے بدل لے۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَبِقَلْبِهِ، مفہوم میں سنا رہا ہوں حدیث کا کہ اگر اس نے ہاتھ سے نہ روک سکا تو زبان سے روکے، زبان سے نہ روک سکا تو دل سے اس کو برا جانے، اور اگر اس کے بعد جو یعنی دل سے بھی آپ کسی نے برا نہیں جانا، یعنی ایک برائی کا ماحول ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، یعنی برائی کے رنگ میں رنگے گئے۔ کیا مطلب؟ آپ نیک راستے پر ہیں لیکن برائی کے خلاف نہ تو آپ کے دل میں کوئی نفرت ہے اور نہ اس کو آپ دل سے برا جانتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ حالت ہو گئی تو اس شخص کے دل میں ایک ذرہ ایمان کا باقی نہ رہا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، قرآن میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، اس کی تمام ذمہ داریاں جو ہیں، یعنی ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص، یعنی ہر امتی اپنے اپنے حساب سے نیکی کو پھیلانے والا ہے، نیکی کا حکم دینے والا ہے اور برائی سے روکنے والا ہے۔ تو بہرحال ایسا ہے کہ یہ سورہ قلم ہم پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں اس کا ترجمہ وغیرہ دیکھیں تو عام طور پہ اس کو محدود کر دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ٹھیک ہے، اس کے اول مخاطب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ان کے اتباع میں اب یہ ذمہ داری دین کی میری ہے اور آپ کی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس کو نہ بھلائیں۔ تو اب یہ مضمون جو ہے یہ ہمارے لیے ہے،
لوگ اب یہ اس میں دیکھیں کیا مضمون کیا ہے، میں آپ کو یعنی اس کا گزشتہ نشستوں میں نے بات کی تھی، اس میں مضمون یہ ہے کہ داعی الی الحق کو کہا جا رہا ہے، اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، کیا دیوانہ ہونے کے۔ تو اسی طرح ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ بظاہر دیوانہ لگے گا، کیوں کہ مومن جو ہے وہ تو اس نے تو آخرت کی زندگی کو خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو بیچ کے۔ اب بظاہر تو یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے، بظاہر یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ تو بہرحال تو مومن تو جو ہے گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، اور اصل ہوشیاری یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو قربان کر کے آخر اخروی کامیابی کا سودا کر لیں، جنت میں اپنا گھر بنا لیں اور رب کی بخشش کا سامان یہاں کر لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ بہرحال یہ جو 6 آیات ہیں سامنے یا اس صورت میں جو بھی مضمون چلا آ رہا ہے، اس کو آپ محدود نہ کیجئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، نمبر 1۔ پھر اس میں کافروں کا تذکرہ ہے، جو فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ آیت نمبر 8 میں ہے نا، کہ آپ جھوٹوں کی بات نہ مانیں، کافروں کا تذکرہ ہے۔ تو آپ کافروں کو مکے کے کافروں تک محدود نہ کریں، اس میں ایک شخص کا تذکرہ ہے جو چند صفات کا مالک ہے، تو اس کو آپ مشرکین مکہ کے کسی فرد پر فٹ کر کے آپ بے فکر نہ ہو جائیں۔ یہ آج بھی ایسے اشخاص جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں یا جو مکذبین ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ آج بھی حق کو جھٹلانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، جو کہ ہدایت الہیہ کو کچھ اہمیت نہیں دیتی۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے، یعنی ابھی یہ جو مضمون آ رہا ہے نا کہ باغ والوں کا قصہ ہے، خیر میں اس کا تذکرہ پھر اسی جگہ کروں گا، لیکن آج میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس صورت کے مضامین کو آپ صرف مکے تک یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہ کریں، کیونکہ اس میں جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں وہ ہم پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے اجر ہے غیر مقطوع، نہ ختم ہونے والا، یعنی بے شمار اجر ہے آپ کا، نہ ختم ہونا۔ غیر ممنون کا مطلب غیر مقطوع، نہ ختم ہونے والا۔ تو اب دیکھیں یہ اجر جو ہے قرآن سے ہی ثابت ہے کہ یہ مومنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فما وہ ہے نا کہ فلہم اجر غیر ممنون، بالکل یہی الفاظ ہیں، سیم الفاظ ہیں۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جب بھی قرآن کا مطالعہ کریں تو ایک وسیع تناظر میں اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں۔ اگر ان جملوں کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود کر دیں تو پھر اس میں ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت یافتہ تھے۔ اب اس میں ایک جملہ ہے مثال کے طور پہ کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ابھی آئیں گے لیکن میں یہ ایک جملہ لے رہا ہوں کہ آپ مکذبین کی اطاعت نہ کریں، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، مکذبین کی اطاعت نہ کریں، مکذب کا کہنا نہ مانیں۔ تو اب یہ ہے کہ مکذبین تو ہر دور میں ہیں، ہر دور میں داعیان الی الحق ہیں، تو یہ مطلب مضمون تو خاص نہ ہو گیا۔ بہرحال یہ دیکھیں قرآن کو خاص کر لینا، اس کے مضامین کو، یہ انصاف والی بات نہیں ہے، یا قرآن کو آپ محدود کر دیں کہ بھئی کسی خاص آیات کو کافر تک محدود کر دیں۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ابو لہب کا تذکرہ ہے۔
ابو لہب کا تذکرہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کے مضامین کو آپ نے محدود نہیں کرنا کہ یہ آیت جو ہے یہ کافروں کی ہے، میں تو کافر نہیں ہوں، یا یہ آیت مشرکوں کی ہے، میں تو مشرک نہیں ہوں، یہ تو منافقوں کا تذکرہ ہے، میں تو منافق نہیں ہوں، یہ تو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ہم تو اہل کتاب نہیں ہیں۔ یعنی یہ مناسب نہیں ہے یہ طرز۔ اصل میں بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلام ہمارے لیے یہ دین اسلام نازل کیا ہے نا، اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے۔ میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، نہ تو ہم نے قرآن کو کوئی اہمیت دی ہے، نہ حدیث کو دی ہے، نہ اللہ کی پکار پر ہم نے لبیک کہا ہے، نہ کہنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جانتے ہیں، نہ اس پر ہم نے لبیک کہا ہے۔ یہ کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ وہ وراثت میں ہمیں ملا ہوا ہے، اس کے علاوہ دین کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو ہونا چاہیے دین کی حقیقت، دین میرے لیے، آپ کے لیے، مجھے بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال تو دیکھیں، تو اب یہ ہے نا کہ یہ سورج جو ہے سامعین کرام، یہ سورج جو ہے یہ آپ نے یعنی اس تناظر میں دیکھنی ہے کہ یہ میری ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس دور کے مکذبین کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ اور قرآن کا اصل فائدہ تو ہم اسی وقت حاصل کریں گے کہ جب ہم اس کے معنی سے آگاہ ہو جائیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس میں میرے لیے کیا مضمون ہے۔ بہرحال میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں سامعین کرام، یہ نون والقلم ہے۔ اصل میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس عام طور پہ آپ دیکھیں کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں الا ماشاء اللہ، تو انہوں نے خاص کر دیا ہے ان مضامین کو، یعنی مفسرین نے۔ اگرچہ میں تو طالب علم ہوں دین کا، مجھے تو کوئی دعوی علم نہ ہے اور نہ ایسا کوئی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، ایک دین کا طالب علم ہوں، اور طالب علم میں بھی سب سے کمزور ترین جو طالب علم ہے، یعنی نالائق طالب علم ہوں۔ بہرحال پھر بھی سوچنا پڑتا ہے، اور میں آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون ایک آپ پہ وسیع تناظر میں دیکھیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ مشرکین مکہ کے ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ ایک یعنی ایک وسیع تناظر میں آپ اس کا معنی جو ہے اس کو تلاش کریں۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہاں صفات بیان ہو رہی ہیں، وہ تو مومنین کے لیے بھی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تو غیر مقطوع اجر تو مومنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ پھر بھی اس میں ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ یقیناً اخلاق کے بلند درجے پر ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ یہ ہدایت تو ہمیں بھی ہے کہ تم رسول اللہ کے صفات کو اپنا لو۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا لیتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ اپنے حیثیت سے اخلاق کی ایک بلندی تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہے سامعین کرام، ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں یہ توقع ہوگی، اور یقیناً چونکہ اس کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اخلاق جو ہے وہ بہت بلند ہوگا ہمارے حساب سے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ تو درجات ہیں، نبی کے درجات اور امت کے درجات میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی کے راستے پر چل نہیں سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی اجر کے یعنی مستحق نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ مضمون کو ایک وسیع تناظر میں دیکھیں، اور آیات قرآنی کو کسی خاص خانے میں فٹ کرنے کی کوشش نہ کیا کیجیے۔ جو یعنی تفسیریں دیکھنے والے ہیں، تو میں اپنے ان قارئین سے بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی نظر کا دائرہ جو ہے وہ ذرا سوچ کا دائرہ وسیع کریں، قرآن کو اپنے لیے سمجھیں، یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ بہرحال اب اس میں یہ بھی ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
اب یہ سارے جو ہیں یہ خطابات براہ راست ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک داعی حق کے لیے بھی ہیں. یہ تمام میں نے تو قرآن سے آپ کو ثابت کر رہا ہوں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے. اب ایک یہاں پر داعی حق نے اپنے دعوت کا آغاز کیا اور لوگ اس پہ الزام لگاتے چلے گئے، تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس کا انجام وہ بھی دیکھ لیں گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے. اور یہ تو اس میں آتا ہے قرآن میں، مطلب اس کا تذکرہ ہے نا کہ جنت میں بیٹھے ہوئے دو اصحاب جو ہیں آپس میں بات کریں گے اور وہ کہیں گے کہ بھئی وہ فلانا ہمارا جو ساتھی تھا دنیا میں وہ نظر نہیں آ رہا. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اس کو جھانک کے دیکھیں گے جہنم میں تو وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا. تو اب یہ دو شکر، ان میں سے ایک شکر کرے گا اس وقت کہ یہ دیکھو یہ تو میرے ساتھ تھا، اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، لیکن اس کا تو حال تو بہت برا ہے. یہ اچھا ہوا میں نے اس کے ساتھ، وہ آیات اب مجھے پوری یاد نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ اچھا ہوا کہ یہ میرا اس کا میں اس کے پیچھے نہ چلا، اس کی بات نہ مانتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا. اب یہ ہے نا کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ، اب وہاں جنت میں اس نے دیکھ لیا، یبصرون، فَسَتُبْصِرُ، تم بھی دیکھ لو گے، وَيُبْصِرُون، یہ بھی دیکھ لیں گے. اب ظاہر ہے کہ جنتی اور یہ تو دونوں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں گے ایک دوسرے کے حال کو دیکھیں گے. بہرحال کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون تم میں سے جو ہے وہ دیوانہ ہے. یہ دیوانہ کا پتہ تو حقیقی پتہ تو انسان کو موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر تیز ہے، آج تیری نظر سے ہم نے پردے اٹھا دیے. یہاں بھی جو اہل نظر ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون گمراہ ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. یہاں بھی اہل نظر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے گمراہی پر ہے، کون سیدھے راستے پر ہے. بہرحال تو یہ مضمون ہے سامعین کرام. میں یہ اب تلاوت کرتا ہوں تھوڑا سا، آپ دہرائیے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. نون والقلم وما يسطرون. Noon, by the pen, and by what they inscribe. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. By the grace of your Lord, you are not insane. وإن لك لأجرا غير ممنون. In fact, you will have a reward that will never end. وإنك لعلى خلق عظيم. And you are of a great moral character. فستبصر ويبصرون. You will see, and they will see. بأيكم المفتون.
which of you is the afflicted? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.